بچے کے کویسچنز اپنی جگہ ہیں کہ بچہ یہ کہتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیسے ہے، مجھے سیٹسفائی کیا جائے۔ اسی طرح کے کچھ ایشوز پیرنٹس کے بھی ڈیفینیٹلی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بچہ جو ہے نا وہ ایروگینٹ ہے، بہت زیادہ نافرمان ہے، بات نہیں مانتا، سمجھائیں تو سمجھنے کے باوجود عمل درآمد نہیں کرتا، بچہ ضدی ہے، بچہ جو ہے وہ غصہ بہت زیادہ کرتا ہے، بڑی جلدی غصیلا ہو جاتا ہے۔ یہ جتنی چیزیں جو آپ نے ذکر کی ہیں، جو میں نے دہرائیں چند ایک، یہ ساری کی ساری چیزیں وہ جینیٹیکلی لے کے آیا ہے یا پیرنٹس کے ساتھ اس نے ماحول میں سے آبزرو کی ہیں، دو میں سے ایک بات ہے۔ جی جی جب تک وہ اسکول میں داخل نہیں ہوتا یہ دو ہی چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں۔ جب وہ اسکول جاتا ہے تو پھر وہ ہمسایوں کے بچوں سے بھی ظاہر انٹریکشن شروع ہو جاتا ہے، کلاس فیلوز کے ساتھ بھی انٹریکشن شروع ہو جاتا ہے، ٹیچر کا رویہ بھی اس کے اندر پھر آ جاتا ہے۔ ٹیچر اگر پنش کر رہا ہے اس کو بہت زیادہ، اور وہ اس کے اندر ایک پریشر ہے، ایک دباؤ ہے، تو کہیں نہ کہیں اس نے نکالنا ہے، چھوٹے بہن بھائیوں کے اوپر آگے نکالے گا کہ میں تم سے بڑا ہوں، میں سپیریئر ہوں، چلو میں تمہیں تھپڑ لگاؤں گا، چلو میرا بات مانو، چلو میری بات مانو، پنش کرے گا اسی طرح جس طرح ٹیچر نے کیا یا جس طرح پیرنٹس نے کیا۔ اگر شوہر جو ہے وہ بیوی کو سخت لہجے میں بات کرتا ہے یا بیوی آگے سے ریئیکشن میں بہت زیادہ سخت بولتی ہے، تو بچے اس کو دیکھ رہے ہیں، بولیں یا نہ بولیں، وہ اپنے من میں اس چیز کو سٹور کر رہے ہیں، ان کے لاشعور میں وہ چیز جا رہی ہے۔ پاسبل ہے کہ وہ آپس میں گتھم گتھا ہو جائیں، اسی عمر میں لڑ پڑیں، جھگڑ پڑیں، یہ غصہ اور یہ چیزیں ان کی ظاہر ہو جائیں۔ پاسبل ہے کہ بڑے ہو کے جب ان کی شادی ہو تو اس وقت اس کے بعد وہ اپنی جو کیا کہتے ہیں شوہر ہے وہ یا بیوی ہو اس کی، اس بچے یا بچی کی، اس وقت وہ چیزیں ظاہر ہوں۔ جی یہ چیزیں پلٹ کے آنی ہیں، یہ مقافات عمل ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو بہتر لائف دینا چاہ رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کا ریئیکشن ایسا نہ ہو، تو سب سے پہلے ہمیں اپنا ریئیکشن بدلنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، پیرنٹس اگر پیرنٹس اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنے جو معاملات ہیں ان کو اچھے طریقے سے نبھائیں اور اپنے کسی قسم کے اختلافات بچوں کے سامنے نہ لائیں۔ ٹھیک اسی طرح ماں جب اپنی نند کے بارے میں یا بھابھی کے بارے میں کمنٹس کرتی ہے یا فون کے اوپر بات کرتی ہے اپنی ماں سے اور کہتی ہے کہ میرے شوہر نے یہ کیا، اپنی نند کے لیے فلاں گفٹ دیا، مجھے کبھی جوڑا نہیں دیا کپڑوں کا، اس کو دے رہا ہے وغیرہ، اس طرح کی کوئی جملہ کسی قسم کا، بچہ اسے 10-20 گنا زیادہ سمجھتا ہے۔ بڑا اہم ماں نے ایک جملہ بول دیا اور بہت ختم اہم ہو گیا ہے۔ بالکل۔ ماں بڑی ہے، سمجھدار ہے، اس نے ایک جملہ بولا اور ختم ہو گیا۔ عورتیں ایسی جذباتی ہوتی ہیں، جو بات اس نے کہہ دی، اگل دی، ختم ہو گئی، اس نے کوئی نہیں وہ۔ لیکن بچے کے ذہن میں وہ چیز ایسی پکی ہو جانی ہے کہ وہ اس نے اپنی لائف میں بچپن میں بھی ساتھ دینا ہے اس کا، بڑے ہو کے بھی دینا ہے، اور وہ آپ کو اگلی نسل کو آپ ٹرانسفر کر جاتے ہیں وہ سارا کچھ۔ خاص طور پہ جو چوتھا چیپٹر ہے جس میں ہم شرم و حیا اور استحصال کو ڈسکس کیا ہے، اس میں اس عمر سے متعلقہ کویسچنز جتنے بھی بچے کے اندر فزیکلی ظاہر سی بات ہے چینج آ رہی ہے، بچے کا ظاہری جسم میں بھی تبدیلی آ رہی ہے، اس کے دماغ کی گروتھ بھی چینج ہو رہی ہے، اس کی جذباتی سطح بھی چینج ہو رہی ہے، یہ تینوں لیول اس کے بدل رہے ہیں، اس کے جسم میں بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس کے اندر نفسیاتی تبدیلیاں بھی آ رہی، تو اس کو وہ ظاہر سی بات ہے اس وقت اس کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ اگر اس وقت کوئی اسے رہنمائی نہیں کرے گا تو لامحالہ وہ پھر بڑے بچوں سے رہنمائی لے گا، اور بڑے بچے اپنے ایکسپیرینس کے مطابق اسے مس یوز کریں گے۔ جی جی ٹھیک ہے۔ یا کوئی ایسا انکل اس کو مل جائے گا جو اسے گمراہ کرے گا، یا اس کے بڑے جو دوست ہوں گے وہ اس کو گمراہ کریں گے اور اس کے بگڑنے کا چانس ہوگا۔ تو دو ہی راستے ہیں، یا تو وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ڈسکس کرے، ہمت کرے، ادروائز وہ ایسی اسلامی کتاب لے پڑھے جس کے اندر اس کو گائیڈنس مل جائے۔ جی تو اس صورت میں یہ بہترین چیز ہے۔ اگر پیرنٹس بھی ہچکچاہٹ رکھتے ہیں کہ حجاب موجود ہے تو خود نہیں پڑھ سکتے، خود بچے کو نہیں سکھا سکتے، کم از کم اس کو کتاب تو دے سکتے ہیں، بیٹا یہ پڑھ لو۔